شیخ رشید صاحب سیاستدان کم نجومی زیادہ ہیں. یہ سیاسی نجومی شیخ رشید صاحب کی ایک بڑی کوالٹی یہ ہے کہ یہ ایک نا ایسے ماحول پیدا کرتے ہیں بڑا میڈیا کے اوپر آ کے نا بڑی ان کی ایک نجومیوں والا اسٹائل ہے. ٹھیک ہے نا, وہ رشید مامو نجومی ان کا نام رکھ دیتے ہیں, شیخ ہٹا کے. ٹھیک ہے, سیاسی نجومی. میں ایک اور بات کرتا ہوں ان کے لیے. محمد خان جنیجو کے دور سے جب یہ نون لیگ گروپ بنا, مسلم لیگ سے نکل کر ایک نون لیگ گروپ بنا, یہ وہ دور سے چلا آ رہا ہے. پھر پنجاب میں وزیر اعلیٰ ان کا بننا, پھر بھائی کا وزیر اعلیٰ بننا. اچھا, جس طرح سے مصطفیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں 2 حصوں میں وہ تقسیم نہیں ہوتی, یہ پہلے دن سے جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بدستور چلے آ رہے ہیں نا شہباز شریف صاحب, انہوں نے وہاں پہ اپنا ایک پورا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے. جب ان کی میٹنگ بڑے بھائی کے ساتھ ہوا کرتی پاکستان میں, اور تو اس وقت بھی یہی ہوتا تھا کہ پنجاب کے اندر نواز شریف صاحب کا دخل پسند نہیں کرتے تھے شہباز شریف صاحب. انہوں نے اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا تھا. اس وقت بھی جو کلیش ہے پنجاب کی جو پرانے لوگ ہیں نواز گروپ کے, میں مسلم لیگ نون نہیں کہوں گا کیونکہ مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ یہ مسلم لیگ نون نہیں, یہ نواز گروپ ہے, تو یہ سچ کہا, میں ایگری کرتا ہوں. تو یہ جو نواز گروپ ہے یہ بدستور پنجاب پہ قابض رہا اور انہوں نے وہاں پر اپنے انداز کے نیٹ ورک بنا. اب شہباز شریف صاحب نے صحیح, اگر مسلم لیگ قربانی دے رہا ہے اس میں نون لیگ میں, تو وہ شہباز شریف صاحب دے رہے ہیں بدستور. وہ تو ادھر ان کے بڑے بھائی تو یہاں پہ سیاسی پناہ کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹی کہہ رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں لانگ مارچ میں حصہ لینے کے لیے, وہ کل کو سیاسی پناہ لے رہے ہیں ادھر. اور یہ ہمارے لیے پاکستانی عوام کے لیے ایک بڑی حیرت انگیز بات ہوگی کہ سابقہ 3 ادوار میں جو وزیر اعظم رہے وہ جناب برطانیہ میں سیاسی پناہ لے رہے ہیں. تو یہ شرم کی بات ہے. چلیں ابھی وہ معاملہ